اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے لیے میں بتاتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں جاؤ چکر لگاؤ زمین کے، دیکھو کہاں پر میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے آتے ہیں چکر لگاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا تم روئے زمین پر گئے تھے؟ کیا تم نے چکر لگایا تھا؟ کیا تمہیں کوئی میرا بندہ میرا اور میرے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے ملا؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا ہاں، وہ علی پور کی سرزمین تھی، وہاں پر کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا تیرے ولیوں کا ذکر کر رہے تھے۔ فرشتے یہاں بھی آتے ہیں جہاں جلسے جلوس ہوتے ہیں، جہاں اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں، اور یہاں پر ولیوں کے سلطان حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ تو جب اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا تم گئے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم گئے تھے، ہم نے دیکھا کچھ بندے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ جہنم کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا، اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے، ہر وقت تیری ہی رضا حاصل کرنے میں لگے رہتے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اور وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا کر رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا اور تیرا ذکر کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے مجھے دیکھا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا انہوں نے تجھے نہیں دیکھا۔ اللہ فرماتا ہے جب مجھے نہیں دیکھا، میری جنت کو نہیں دیکھا، میری دوزخ کو نہیں دیکھا، پھر بھی میرا ذکر کر رہے تھے، جنت کا بھی ذکر کر رہے تھے، دوزخ کا بھی ذکر کر رہے تھے۔ اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، جتنے وہاں پر بیٹھے تھے، جتنے ذکر کر رہے تھے، جتنے ذکر سن رہے تھے، میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ بے شک ماشاء اللہ سبحان اللہ بخش دیا ہے۔ تو یہ میرے اللہ کی عطائیں ہیں۔ میری تقریر ابھی شروع نہیں ہوئی، میں بس آپ کا مقام بتا رہا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ اور میں اکثر بتاتا ہوں جہاں بھی جلسے میں جاتا ہوں یہ بات جو میں اب بتانے والا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ آدمی چاہتا ہے ہمارے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ہم تو بہت غریب ہیں، کہ ہم اگر چھوٹی سی مجلس چھوٹی سی میلاد شریف کی محفل اپنے گھر پہ منا لیں تو کیا حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدا سنتے ہیں؟ تو سنو یہاں پر ولیوں کے سلطان بھی موجود ہیں۔ آپ کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں، آپ بڑا جلسہ کرا سکیں یا نہ کرا سکیں، بس آپ اگر دل سے حضور کو یاد کرو گے تو حضور آپ کے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے۔ چھپروں میں بھی تشریف لاتے ہیں۔ بغداد کے اندر ایک بہت غریب عورت تھی جس کے پاس کچھ میلاد شریف کرنے کا، کوئی جلسہ کرنے کا اتنے پیسے نہیں تھے، اتنی مالدار نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں حضور کی محبت تھی۔ ایک بڑا جلسہ ہو رہا تھا تو وہاں پر وہ کارڈ بانٹے گئے تھے کہ جس کو وہ کارڈ ملے گا، انویٹیشن کارڈ ملے گا، وہی اس کے اندر داخل ہوگا اور وہ جلسے کو سنے گا۔ اور اس میں پیسے رکھے گئے تھے کہ جو مالدار ہوگا وہی یہاں سے وہ پرچیز کرے گا اور اندر جائے گا، جیسے آج کل شو ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں وہ ایک محفل میلاد کا پروگرام ایک بہت مالدار انسان کرا رہا تھا، تو وہ بوڑھی خاتون کو جب معلوم چلا تو وہ بھی آئی۔ میں بتا رہا ہوں آپ کا مقام کیا ہے، آپ اتنی رات میں یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ بوڑھی خاتون آئی، اندر جانے لگی تو اس نے روک دیا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حضور کی مجلس ہو رہی ہے، حضور کا ذکر ہو رہا ہے، ہم حضور کی بزم میں تشریف لے جا رہے ہیں، حضور کا ذکر سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے روک دیا، کہا تم نہیں جا سکتی، تمہارے پاس کوئی انویٹیشن کارڈ ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی کارڈ نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، یہاں تو ایک ٹائم کا کھانا نہیں میسر ہوتا، ہم تمہارا کارڈ کہاں سے لیں گے؟ کہا تم اندر نہیں جا سکتی، لیکن حضور کی سچی
دیوانی تھی، حضور کی چاہنے والی تھی، اندر داخل ہوئی تو اس دربان نے لات ماری پیٹ پہ، جیسے ہی لات لگی وہ عورت گر گئی۔ تھوڑا ایکو میرے بھائی کم کر دیجئے تاکہ سمجھ میں آ جائے بات، ایکو کم کر دیجئے، اگر وہ سو گئے ان کو جگا دیجئے کہ نہ ایکو کم کر دیں۔ تو جیسے ہی وہ زمین پر گری تو اس کی ایک چھوٹی بیٹی تھی، اس نے اٹھا لیا، کہا ماں تو رو کیوں رہی ہے؟ وہ غریب تھی، رونے لگی کہ آج ہمارے پاس مال نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو یہ اندر جانے نہیں دیتے حضور کی مجلس میں۔ کہا ماں تو رو مت، حضور تو سب کے ہیں، حضور صرف امیروں کے نہیں ہیں، حضور تو غریبوں کے بھی ہیں، اور اگر ہم اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں حضور کا ذکر کریں گے، حضور کو دل سے یاد کریں گے، تو حضور ہمارے ٹوٹے ہوئے چھپروں میں بھی تشریف لائیں گے۔ تو اس کی ماں نے آنسو پوچھے، آنسو پوچھنے کے بعد بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اور بیٹی کا ہاتھ پکڑنے کے بعد گھر پہ لے گئی، اور گھر پہ جانے کے بعد اس نے 2 مصلے لیے، اپنی جگہ جو تھی اس کو صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد 2 مصلوں کو بچھا دیا، ایک پہ بیٹی بیٹھ گئی، ایک پہ ماں بیٹھ گئی، ماں بیٹی دونوں بیٹھ گئی اور دونوں حضور کا ذکر کرنے لگی۔ جب بیٹی حضور کی نعت پڑھتی تھی تو ماں سبحان اللہ کہتی تھی، جب ماں حضور کی نعت پڑھتی تھی تو بیٹی سبحان اللہ کہتی تھی، اور یہ ان کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آدھی رات گزر گئی تو ماں نے کہا بیٹی جاؤ ذرا باہر سے ہمیں پانی لا کے دو، ہم تازہ وضو کریں گے، ہم تازہ وضو کریں گے اور پھر حضور کا ذکر کریں گے۔ یہ حضور کے سچے چاہنے والوں کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ ادھر دیکھیں تو وہ 2 مصلے پر بیٹھ گئی، دونوں حضور کے ذکر میں لگ گئی۔ ماں نے کہا میں تازہ وضو بناؤں گی، بیٹی دروازے پر گئی اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ جب اس کی چیخ نکلی تو ماں چلائی، کہا بیٹی تو کیوں چیخ رہی ہے؟ کہا ماں دیکھو تو صحیح، دروازے پہ کوئی آیا ہے، اس کا چہرہ بھی نورانی ہے، اس کا جلوہ بھی نورانی ہے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہے، ارے ماں آؤ تو صحیح۔ اس کی ماں نے کہا ہمارے دروازے پہ کون آتا ہے؟ ہمیں تو کوئی اپنے گھر کے دروازے کے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اتنی رات میں ہمارے دروازے پہ کون آتا ہے؟ اس کی ماں نے جب اتنا کہا تھا، بیٹی چیخ کے بولی تھی ماں آؤ تو صحیح، دیکھو دروازے پہ کوئی آیا ہے۔ جب اس کی ماں دوڑ کے آئی ہے تو دیکھا دروازے پہ کوئی اور نہیں تھا، ارے آنے والا بغداد سے غوث پاک آئے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جسم کا مختار عالم کائنات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب ماں بھاگ آئی دروازے پہ حضور غوث پاک کو دیکھا تو عرض کرنے لگی یا غوث اعظم، یا پیر پیرا، یا میر میرا، آپ کا مقام تو بہت اعلیٰ ہے، آپ کے دربار میں بڑے بڑے ولیوں کو جانے کی اجازت نہیں ملتی، آپ ہمارے دروازے پہ کیسے آئے ہیں؟ حضور غوث پاک نے فرمایا خاتون تجھے پتا نہیں ہے، جب سے تو نے حضور کا ذکر کیا ہے، جب سے تو نے یہاں پر حضور کی نعتیں پڑھی ہیں، جب سے تو نے حضور کی باتیں کی ہیں، ارے میں ہی نہیں آیا، ارے میں تو کسی کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے ابھی دیکھا ہے، جب سے تو نے حضور کا ذکر کیا ہے، ارے میں نے تیرے گھر میں ابھی حسنین کے نانا کو آتے دیکھا ہے، میں نے تیرے گھر میں ابھی حسنین کے نانا کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا ہے۔ ہم اور حضور غوث پاک اس کی دہلیز کو چوم رہے تھے۔ کہا تم آپ دہلیز کو کیوں چوم رہے ہو؟ کہ میں دہلیز کو اسی لیے چوم رہا ہوں کیونکہ ابھی ادھر سے حسنین کے نانا گزر کے گئے ہیں تیرے گھر، تو میں ان کے قدموں کے نشانوں کو چوم رہا ہوں۔ تو یہ آپ لوگوں کا مقام ہے، یہاں بیٹھے ہوئے گئے جو دل سے حضور کو یاد کرتے ہیں تو حضور ان کے ٹوٹے ہوئے مکانوں میں بھی تشریف لایا کرتے ہیں۔ میرا جو موضوع تھا میں نے جو رکھا تھا، میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی ان الشیطان للانسان عدو مبین، آپ کے ذہن کو حاضر کرنے کے لیے میں نے یہ 2 واقعہ آپ کو دے دیے تاکہ آپ سکون سے سنیں۔ اب تھوڑا ماحول بنائیں اور بس 20-25 منٹ کی گفتگو سن کے چلے جائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان ہمارا بھی دشمن ہے، ہمارے باپ دادا کا بھی دشمن ہے۔ جب چور کو پتہ چل جاتا ہے کہ جس گھر میں وہ چوری کرنے جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ چور فلاں شخص ہے، تو اب وہ جب وہاں جائے گا تو پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے جب شیطان کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ جس پہ حملہ بولنے والا ہے، شیطان کو جب پتہ چل جاتا ہے اگر اس پر حملہ بولیں گے تو گرفتار ہو جائیں گے،
تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ شیطان اپنے ہتھ کنڈوں کو ہر طریقے سے آزماتا ہے اور انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو بڑی نیکی سے لا کے چھوٹی نیکی پر لا کے کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو 1000 نیکی ملنے والی ہیں تو شیطان آپ کو 100 یا 10 نیکیوں پر لا کے کر دے گا۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچیں۔ اللہ پاک نے شیطان کی پوری ہسٹری کو قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان، تھوڑی دیر سن لیجئے، ادھر گفتگو سن لیجئے۔ قرآن کے اندر اللہ نے پوری ہسٹری شیطان کی بیان فرمائی، اور یہ بہت زیادہ پاورفل تھا، یہ فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کیا اور کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، آدم مٹی سے بنے گئے، میں ان کو سجدہ اس لیے نہیں کر سکتا، آگ کی فطرت ہے اوپر اٹھنا اور مٹی کی فطرت ہے نیچے جانا، تو میں ان سے بہتر ہوں۔ جب اتنا اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو میری بارگاہ سے نکل جا، بھاگ جا یہاں سے مردود۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کے بھگا دیا۔ اللہ نے تو وہ شیطان کہنے لگا کہ یا اللہ تو مجھے بھگا رہا ہے، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، صراط مستقیم پر گھات لگا کے بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندوں کو کبھی نہیں بھٹکا سکتا، جو میرا بندہ ہوگا وہ کبھی نہیں بھٹکے گا، لیکن اگر کوئی تیری چال میں آ بھی جائے گا، زمین سے آسمان تک گناہ کر کے لے بھی آئے گا، لیکن جب میری بارگاہ میں پلٹ آئے گا، جب وہ گناہوں سے توبہ کر لے گا تو اس کی توبہ کو ایسے ہی معاف فرما دوں گا جیسے گویا کہ اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیے ہیں۔